محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس مختصر نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع میری مراد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا گورنر مدینہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک سیرت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور سن سنا کے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین و سامعین، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک لقب گورنر مدینہ ہے، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینے کی گورنری خود عطا فرمائی تھی۔ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے شیر قرار پانے والے اور جنگ کے اندر منفرد انداز سے لڑنے والے، آپ کی سیرت مبارک کو بیان کرنے سے قبل ایک حدیث مبارک درود پاک کے حوالے سے سماعت فرمائیے اور پھر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو لے کر چلتے ہیں۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا میرا جو کوئی غلام ایک مرتبہ میری بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارک تو آپ نے وہ سنی ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 70 رحمتیں ایک دفعہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے درود پاک تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں درج فرماتا ہے۔ سستا سا سودا ہے، بہت سارے ٹائم پڑھ کر کے 70 کے ساتھ ضرب دیتے جائیں، یقیناً یہ نیکیوں کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں اور اس سے قبل درود پاک عقیدت اور محبت سے پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم حاضرین و سامعین، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی مبارک سیرت کو دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت سے تقریباً 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ رشتے کے اندر چچا لگتے ہیں، لیکن 2 سال پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت عبداللہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم بڑے تھے اور بڑوں کی شادی چونکہ ہو گئی، اور عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ عرب والے زیادہ شادیاں کرنے پر پریشان نہیں ہوتے تھے، تو حضرت سیدنا عبد المطلب جو جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں، انہوں نے اور بھی نکاح فرمائے، جن سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور حضرت امیر حمزہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں 2 سال بڑے ہیں، لیکن ان کا ایک دوہرا رشتہ بھی ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریکی بھائی بھی ہیں۔ ایک ہی عورت کا دودھ جو ہے وہ ان دونوں حضرات نے پیا، یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ اچھا، اس سے اگلا جو تعلق تھا وہ بڑا باکمال تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی اور یارانے والا تعلق بھی تھا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی محبت تھی۔ تو اسی محبت کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکثر بیٹھتے، بات چیت کرتے۔ اگر میں آپ کے مبارک مشغلے کو دیکھوں تو آپ کا مشغلہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو شکار کرنا تھا، شکار کا بڑا شوق تھا۔ آپ جنگل کے اندر جو ہے وہ نکل جاتے اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ مختلف شکار پکڑتے اور پھر واپس آ کر بناتے، کھاتے۔ اسی طرح سپاہ گری کے اندر، یعنی آپ کو جنگ کے اندر بھی مہارت حاصل تھی، بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ اگر آپ کے چہرے انور کے حوالے سے تو حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، پیشانی بڑی چوڑی سی تھی۔ بعض اوقات حضرات ہوتے ہیں پیشانی ماتھا چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑی چوڑی پیشانی، اور قد درمیانہ تھا، بازو جو ہے وہ گول تھے اور خوبصورت جو ہے وہ اس میں گوشت بھرا ہوا تھا۔ تلوار چلانا، اسی طرح جو ہے وہ بہادری کے کام دکھانا، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشغلے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر میں آپ کے حوالے سے عرض کروں تو آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اسلام کے آنے سے پہلے
مکہ کے شیر تصور کیے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے بھی مکہ کے اندر اگر کوئی بہادر اور شجاع ہے اسے دنیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی. اور یاد رکھیے یہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے حاضر خدمت ہونے لگے. ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور کسی نے جو ہے وہ کہا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو، عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ سنا ہے کہ مکے کے اندر ایک نبی آیا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنا کیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ. فرمایا دل یہی کرتا ہے کہ تلوار لے کر جایا جائے اور جو ہے وہ معاذ اللہ کام تمام کیا جائے تاکہ نہ ہوں گے یہ معاملات اور نہ بڑھے گی آگے بات. اب ادھر بھی مکے کا شیر، ادھر بھی جو ہے وہ مکے کے اندر بہادری اور شجاعت کے اندر نام رکھنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جو ہے وہ آپ رکاب کے گھوڑے کے جو ہے وہ پیٹھ کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے آپ جمپ لگا کر جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے. کمال کی اللہ نے بہادری عطا فرمائی. شہر مکہ ہے، ذرا تصور کیجئے مکہ کی گلیاں ہیں. کسی نے خبر دی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا سنا ہے کہ مکہ کے اندر نبی آیا ہے، سب کو اپنا کر رہا ہے، لہٰذا میں تلوار لے کر اپنا کام تمام کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے واقعہ بغور سنا ہے کہ آپ اپنی بہن کے پاس گئے، ہمشیرہ محترمہ کو فرمایا، انہوں نے جو ہے وہ آگے سے کہا بھائی جی میدان حاضر ہے، اگر مارنا ہے تو ماریے. مارتے رہے حتیٰ کہ جسم سے خون نکلنا شروع ہوا. لیکن کیسی جو ہے وہ سخت جان عورت ہے کہ کہیں سے بھی ذرا برابر بھی موم ہوتی نظر نہیں آتی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا بتاؤ تو صحیح میری ہمشیرہ محترمہ، یہ اتنا جو ہے وہ اللہ نے تمہیں طاقت اور قوت کا جو انداز عطا کیا اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں، جس خطاب کا تو خون ہے میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اسی ماں کے دودھ سے میں بھی پلی بڑی ہوں. تو مارنے کی حد کر دے. وہ کسی نے کہا تھا نا، ستمگر آ ہنر آزما تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. جب تھک گئے تو بہن کو کہا کہ بتاؤ تو صحیح وہ کون سی بات ہے جو تمہیں جدا نہیں ہونے دیتی. فرمایا عشق محمد کا جام ہی ایسا ہے. یہاں سے بات سبحان اللہ بولنے والی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ وہ جام کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جام یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیات بینات تلاوت فرمائیں. انہوں نے سنا، دل کے اندر اسلام جو ہے وہ اسلام کا نور پھیلا. فرمایا جلدی سے مجھے اسی طرح جو ہے وہ پڑھنے کے لیے دو. فرمایا نہیں، ابھی تک تم جو ہے وہ اس حالت میں نہیں، جاؤ غسل کر کے آؤ. غسل کر کے آئے، آیات سنی، دل موم ہوا. اب اسی طرح تلوار لیے بہن کے ساتھ جو ہے، لیکن اب انداز اور ہے. پہلے سر اٹھا کے مونچھوں کو تاؤ دے کر کے، لیکن اب جھکا ہوا ہے. یہ سر جھکا ہوا ہے. مکہ کی گلیاں، جو بات میں سنانا چاہتا ہوں دور تک لے کر گیا ہوں میں آپ کو. جب مکہ کی گلیوں کے اندر اعلان ہوا، دیکھو دیکھو مسلمانوں، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، ہاتھ کے اندر ننگی تلوار ہے. خدائی خیر فرمائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تقدیر کیا دکھائے گی. جب اتنی بات ہوئی تو بہت پہنچی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسد اللہ و اسد رسول. جنگ احد ہے. صحابہ فرماتے ہم نے سنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا سنو دنیا والو، انا اسد اللہ و اسد رسولی، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں. کسی نے خبر دی جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور دیکھیے تو صحیح امیر حمزہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں. میرے محبوب مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا ہے، میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا ہے، میری نگاہ نبوت نے دیکھا ہے. 7ویں آسمان پر لکھا ہوا تھا امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے. جو بات میں دور تک لے کر جا کر سمجھانا چاہتا ہوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مدینہ، اللہ اور اس کے رسول کے شیر کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ اچھا عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار ہے، چلیں آج میدان لگاتے ہیں. سنا ہے عمر کا بھی بڑا نام ہے عرب کے اندر، بڑے بڑے پہلوان ڈرتے ہیں عمر کے نام سے. آج ہم بھی بتائیں گے کہ کلمے والے ایسے ہوتے ہیں، کلمے والے ایسے ہوتے ہیں. آؤ دوستان ذکر، جب یہ الفاظ میرے کریم نے سنے نا، کریم اندر تشریف فرمائے ہیں، کریم ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جس سے لینے ہوں دو عالم وہ خریدار آئے. یہاں کنجوسوں کی بات نہیں ہے، فرمایا جسے دو دنیا لینی ہے
دو عالم لینے ہیں، یہاں وہ آئے جس سے لینے ہوں دو عالم۔ کریم اندر مسکرا کے فرماتے ہیں چچا میرے بھائی امیر حمزہ، غصے کی بات نہیں ہے، عمر آیا نہیں ہے، عمر لایا گیا ہے، مت سمجھنا کہ عمر آیا ہے، عمر لایا ہی۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب جب یہ بات سنی تو عارف کھڑی کی روح کو بھی وجد آیا، اور آپ سبحان اللہ بولے تو پھر چلیں عارف کھڑی کی بارگاہ میں۔ حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے فرمایا چچا امیر حمزہ نہ، فرمایا کہ غصے والی گل نہیں، پریشانی والی گل نہیں، فرمایا تلوار کڑنے والی گل نہیں، فرمایا آیا نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالی نے عمر دا خود انتخاب فرمایا ہے۔ فرمایا ایک کو عمر سی، فرمایا جدے نال تو کفر ڈردا سی، فرمایا ایک کو عمر جڑا جناب والا پورے عرب دے اندر بڑا مشہور، لیکن اج حالت ہے کہ حد دے اندر تلوار بھی ہے، لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر جھکائے، جناب والا گلے دے اندر پٹا پایا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی والا سرکار دی جناب والا محبت والی چادر لے کے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے، عارف کھڑی فرماندے نے پھنس گئی جان شکنجے اندر، تے جویں ویلن دے وچ گنا، پھنس گئی جان شکنجے اندر، تے جویں ویلن دے وچ گنا، اور رونو کبو ہن رہے محمد جے ہن روے تمنا۔ فرمایا بہادری بڑی کمال کی ہے، لیکن اب بہادری رہے تو بات بنے۔ فرمایا سرکار کی بارگاہ میں آئے ہاتھ اور سر جو ہے وہ جھکایا ہوا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے، کریم مہربانی فرمائیں وہ کلام جو آپ پر آیا ہے وہ پڑھ کر، وہ پڑھا کر عمر کا دل بھی نور اسلام سے منور کر دیجیے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اپنی بات کو واپس لے کر آؤں، قرآن عزیز کی جو آیت مبارک پڑھی ہے، فرمائے کہ وہ لوگ من المؤمنین رجال صدقوا، یہاں رجل کی جمع رجال جو ہے وہ ذکر ہوا، اور رجل کہتے ہیں مرد کو۔ فرمایا دنیا کے اندر انسان بہت ہیں لیکن جنا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ فرمایا من المؤمنین رجال، فرمایا ایمان والوں میں سے مرد وہ ہیں، جنے او نے، فرمایا کہ جنہاں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ فرمایا کہ جنے او نے ایمان والیاں وچوں جنہاں نے جناب والا وعدہ کیتا کہ جدو سرکار بلان گے رب کا بلاوا آئے گا بغیر کسی انتظار کے سب کچھ قربان کر دے، اور قرآن کہتا ہے وما بدلوا تبدیلا، ذرا برابر بھی تبدیل نہ ہوئے، کمی نہ آئی۔ کون؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 جنگوں کے اندر جھنڈا عطا فرمایا تھا، اور ان کو سب سے پہلے جنگ میں اترنے کا اعزاز میرے کریم نے عطا فرمایا تھا۔ سب سے پہلی جو جنگ جو بدر سے پہلے لگی، جس کو جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، سریہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، مقابلہ نہ ہوا، ظالم بھاگ گئے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پہنچے، سرکار نے ان کو خود جھنڈا عطا فرمایا تھا، اور بعض صحابہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرے کریم نے اس امت کے اندر سب سے پہلے جھنڈا جس کو بنا کر دیا تھا اسے دنیا امیر حمزہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری جنگ جو اسلام کی پھر پہلی جنگ قرار پائی، جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی، وہ جنگ بدر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر بھی سب سے پہلے جس کو جھنڈا عطا فرمایا اسے دنیا امیر حمزہ کے نام سے یاد فرماتی ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ذرا دل کی تختی پر اس بات کو لکھیے، فرمایا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا بدر کا میدان ہے، بدر کا میدان ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار کے اندر شتر مرغ کا پر لگایا ہوا ہے،
اور دونوں تلواریں ہاتھ کے اندر لے کر مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ فرمایا آؤ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، آؤ کوئی ہے ماں کا لال کا، کوئی ہے اپنی ماں کا جو مقابلہ کرے۔ یعنی مفہوم بتانے کا مطلب یہ ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندائیں دے رہے ہیں، ہے کوئی پتر جنہیں مائی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہوئے، ہے کوئی جناب والا ایسا بیٹا جنہیں اپنے باپ کا جناب والا نام روشن کرنا ہوئے، آؤ میدان بھی حاضر ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہے۔ 31 جناب والا مشرکین مکہ نو کلے جہنم واصل کرن والا حضرت سیدنا امیر حمزہ، 31 کافراں نو واصل جہنم کرنے والے کون؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا پیار تھا، بڑا عقیدت والا معاملہ تھا، اور میں آپ کے فضائل مختصر وقت میں، چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دی، حضور مہربانی فرمائیں، کریم کرم فرمائیں، کرم فرمائیں، کرم فرمائیں، اور مجھے جناب جبرائیل کو دیکھنا ہے، میرا دل کرتا ہے نوریوں کے سردار کو دیکھا جائے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا وہ نورانی منظر ہے، ممکن آپ برداشت نہ کر پائیں۔ فرمایا کوشش تو کرتے ہیں، کیونکہ بہادروں کا کام تو جو ہے وہ بیٹھنا نہیں ہوتا، وہ تو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ شریف کے صحن کے اندر ہیں، اور کعبہ شریف کے دروازے کے قریب ایک لکڑی لگی ہوئی تھی جس کے اوپر جو ہے وہ مشرکین مکہ اپنے کپڑے اور اپنے جو ہے وہ طواف کی چادریں، احرام کی چادریں، جب وہ جو ہے وہ دیکھتے کہ چادریں اب نہیں اٹھائی جا رہی تو اوپر والی چادر وہاں رکھ دیا کرتے تھے، یا اپنے کپڑے وہاں لٹکایا کرتے تھے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا دیکھیے ذرا، جناب جبرائیل نوری صورت کے اندر یہاں موجود ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس میں اتنا دیکھ پایا کہ مجھے خوبصورت سبز پر نظر آئے، لیکن نور مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور آپ بے ہوش ہو کر جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آئے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیکھ پائے، لیکن کسی نے بڑا خوب جملہ لکھا، فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر نہ دیکھا ہوتا، اگر نہ دیکھا ہوتا تو بے ہوش کیوں ہوتے؟ ویسے سبحان اللہ بولنے والی بات ہے بھئی، اگر نہ دیکھا ہوتا تو بے ہوش کیوں؟ یہ بے ہوش جو ہوئے ہیں لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہے۔ اور یہ صحابہ کے اندر واحد ہستی تھے جنہوں نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو میرے محبوب کے بعد اصل شکل کے اندر دیکھا ہے، اسے دنیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور اسلام کے قبول کرنے کا وہ مختصر، چونکہ وقت بھی جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور آپ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کون؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ آمنا سامنا ہوا بدبخت کے ساتھ، جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے۔ اس بدبخت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا۔ جیسے اس بدبخت نے حملہ کیا، کریم کا انداز یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کسی کو جواب نہیں دیتے تھے، نہ ہی زبان کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو کرنا، سرکار خاموش رہے، وہ مارتا رہا حتیٰ کہ جو ہے وہ آپ کے سر مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا۔ سرکار گھر تشریف لے گئے، لیکن یاد رکھیے یہ وہ محبوب ہے جو تلخیاں سن کر بھی مسکراتا ہے، جو پریشانیاں سن کے، اگر آپ سبحان اللہ بولے تو پھر آگے چلیں ذرا۔ کسی جناب والے پنجابی والا کہتے اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندا، رے آ جاواں صدقے میں انہاں دے اخلاق تو، ویریاں لئی جو چادراں وچھوندا گیا، اور کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ، کدی روندا رہا جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سوہنا نبی مصطفیٰ اپنے امت لئی رب نو مناوندا گیا۔ اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، گالیاں
سن کے بھی مسکراؤندا رہیا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ اسی پریشانی کے اندر گھر تشریف لے گئے۔ بات بڑی سننے والی، محبت سے سبحان اللہ بولتے جائیں گے آپ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر قدم رنجا فرمایا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ گھر بھی ایک ہی تھا، لونڈی آ گئی، اس نے جو وہ کھانا پیش کیا، میرے کریم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، یہ کس بدبخت نے کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ابو جہل سے آمنا سامنا، وہ ابو جہل نے ایسا کچھ کیا، وہ جو لونڈی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کام کرنے والی تھی۔ اتنے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ جیسے گھر آئے شکار کر کے، خوشی خوشی، اور جب آپ کا شکار لگ جاتا تھا بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور جب کسی ظالم سے مقابلہ ہوتا تلوار چلا لیتے تب بھی خوش ہوتے، خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ لونڈی کو کہا کھانا دو بھائی، کھانا سامنے رکھا، دیکھا تو لونڈی رو رہی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ مکے کا شیر ہو، مکے کا اس کی لونڈی ہو، رونا بنتا نہیں ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کھانا چھوڑ دیا آپ نے، کھڑے ہو گئے، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ اب ذرا جملے سنی اور دل میں جگہ دیجیے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لونڈی کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ کر دیاں، کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے جناب والا کہہ دیاں رو رہی ہے، فرمایا عشق جناں دی یارو ہڈی رچے تے رونا کم انہاں دا، اٹھ دیاں روندے بیندیاں روندے، بولی روندے ٹر دے جاندے۔ لونڈی دی جناب والا اکھاں وچوں آنسو دے رو کے کہندی ہے امیر حمزہ تو کادا شیر ہے؟ تو جناب والا میں کہنا مکے دا شیر، میں جناب والا پورے عرب دا شیر، تو جناب والا بڑیاں گلاں کردا ہے، لیکن میں ویکھیا ہے، فرمایا تیرا ایکو ہی بھتیجا ہے، او جناب والا یتیم ہے، او دی ماں دا سایہ بھی نہیں ہے، باپ دا سایہ بھی نہیں ہے، جدو ماں باپ دا سایہ نہ ہوئے پھر سایے چاچے بندے نے، لیکن تو کہندا ہے میں مکے دا شیر ہاں، تو کہندا ہے میں بہادر ہاں، تو کہندا ہے میرا مقابلہ کوئی نہیں کردا۔ امیر حمزہ جے کہندا ہے مقابلہ کریے پھر جانا ابو جہل دا مقابلہ کر کے آ، انہیں میرے محبوب نو ستایا ہے۔ قربان جائیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جناب والا اٹھے، آپ جناب والا اٹھے، آپ نے تلوار پکڑی، ویکھیا تے جناب والا کعبے دے سین دے اندر ابو جہل جناب والا اپنے سرداراں دے نال بیٹھا ہے، اور یاد رکھنا جیڑا بھی کریم دی ڈیوٹی کردا ہے اللہ او دی ڈیوٹی نو پیچھے نہیں رکھدا۔ اور بابا جی فرماندے سن کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیندے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا مکہ دے سین دے اندر پہنچے، جا کے ابو جہل نو پکڑا جناب والا کمان دے نال، کدی جناب والا تلوار دے پچھلی سائیڈ دے نال جناب والا مار دے جا رہے نے، حتیٰ کہ ابو جہل دا سر بھی زخمی ہویا، سارے جناب والا اتھے سردار بیٹھے نے، کچھ دے دل دے وچ آیا ابو جہل جے اجازت ہوے اسی جناب والا کھڑے ہو جائیے۔ ابو جہل کہندا ہے نا نا اے پورے مکے دا شیر ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت امیر حمزہ مسکرا کے آئے، عرض کردے نے چچا اے بھتیجے ناراض نہ ہونا، اے میرے بھائی ناراض نہ ہونا، میں چونکہ دس چکے ہاں سرکار دے نال انہاں نے ایک کوئی عورت دا دودھ پیتا ہے، اس گویا چاچا بھی ہے تے رشتے دے اندر دودھ شریکی بھائی بھی ہے، اور کہندا ہے اے سونیا محمد کیا راضی نہیں ہو گیا کہ تیرا بدلہ امیر حمزہ لے کے آیا ہے؟ اگلی گل سننا اور دل دے اندر جگہ دینا، میرے کریم فرماندے نے امیر حمزہ تو چاہنا ہے کہ میں خوش ہو جاواں، رب کعبہ دی قسم اگر تو جناب والا سارے مکے والیاں نو مار دویں میں خوش نہیں ہوواں گا، جے میری خوشی چاہنا ہے پھر کلمہ پڑھ لے جنت دے اندر کٹھے ہوواں گے۔ آؤ دوستان ذکر کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یاد رکھنا جناب والا کسی نو کلمہ پڑھان والا دنیا دا استاد ہوئے گا، او دا جناب والا پیر ہوئے گا، او دا جناب والا والد ہوئے گا، کسے دی دادی ہوئے گی، کسے دا جناب
والا دادا ہوئے گا، واہ امیر حمزہ تیری عظمت تو قربان جائیے۔ آپ فرماتے نے سرکار نے مینوں فرمایا امیر حمزہ میرے چچا میرے بھائی جے چاہنا ہے سرکار دے دل مبارک نو قرار آئے فل کلمہ پڑھ لے جنت کٹھے جاواں گے۔ عارف کڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دی روح نو وجہ فرمایا جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے کدی نہ چڑھن اچائیاں اور جیڑیاں گڈیاں اور جیڑیاں گڈیاں اینا چڑھائیاں او بھی گڈ دیاں سایاں۔ فرمانا جو خود اڑے ایسا نہ ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، دل کے اندر خیال آیا امیر حمزہ یہ کیا کر لیا، اتنا بڑا فیصلہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، اتنا جو ہے وہ بڑا فیصلہ اور تو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے، کہتے میں گھر واپس آیا، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کے پھر سوچتا رہا، پھر میرے کریم سے ملاقات ہوئی تو کریم مسکرا کے فرماتے ہیں دل کا حال جان کر فرمایا چچا کیا سوچ رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہ کیا۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم، رب فرما رہا ہے اسد اللہ و اسد رسولی، امیر حمزہ پہلے مکے کا شیر تھا اب اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ذہن میں رکھ لینا کہ تو اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ اور کون؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب پیٹ کے اندر جو ہے وہ نیزہ مارا، آپ کا پیٹ مبارک کھل گیا تھا، آپ کے جسم کے جو ہے وہ اعضاء مختلف جگہوں سے کاٹے گئے، اور یوں حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو ہیں، جب وہ آنے لگی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیارے نبی کو ساری زندگی اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا جس دن ہم عہد والے دن سرکار کو دیکھ رہے ہیں، جتنا سرکار عہد والے دن روئے، حتیٰ کہ سرکار کے آنکھوں مبارک کے قریب نشان پڑ گئے، ہلکے پڑ گئے، سرکار کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو کر وہ آنسو مبارک جو ہے وہ عہد کی سرزمین میں گر رہے ہیں۔ سرکار اتنا روئے، منع کیا کہ صفیہ کو نہ لایا جائے، بہن ہے، بھائی کا یہ انداز دیکھے گی، کیونکہ کپڑے کے اندر آپ کے جسم کو اکٹھا کیا گیا، اب جو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہو۔ لیکن حضرت صفیہ قربان جائیں، جب اس کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان کو روکنا چاہا تو آپ نے مکہ اپنے بیٹے کے سینے پر مار کے کہا، اس نے کہا کیا سمجھتا ہے تو کہ میں بیٹے کے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر یا بھائی کی حالت کو دیکھ کر روؤں گی یا اپنا جو ہے وہ سینہ پیٹوں گی؟ رب کعبہ کی قسم، جس رب کے نام پر میرے بھائی نے قربانی پیش کی ہے میں اسی رب کے نام پر شکر ادا کروں گی۔ میں صبر کا دامن، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ دوستان ذکر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی اور وہ سرکار کے پیارے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی، چچا بھی، دوست بھی، اور صحابہ فرماتے کہ ہم نے بدر والے عہد والے دن پھر وفا کا حق ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ سرکار جس کو جو ہے وہ کریم جس کا نماز جنازہ ادا فرما رہے ہیں، فرمایا ہر کے جنازے کے ساتھ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ ادا کیا جائے، حتیٰ کہ 70 بار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پیارے تھے اور اللہ رب العزت کے بھی پیارے تھے۔ دعا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی روح کو وجد آیا، آپ فرماتے ہیں کہ امیر حمزہ کون؟ امیر حمزہ فرمائے شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، فرمائے کب؟ فرمائے کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، فرمائے سرکار جب جنگ میں جاتے آگے آگے حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ جھنڈا لے کر، تلوار لے کر، اور کبھی جو ہے وہ شتر مرغ کا جو ہے وہ پر لے کر کہتے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر، اور صحابہ میں یہ اکیلے صحابی ہیں جو دونوں ہاتھوں سے لڑا کرتے تھے، اسے دنیا امیر حمزہ کہتی ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جیسی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔